السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ ہے سورہ آل عمران کا 13واں رکوع اور آیت ہے 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب، یا یاد کیجئے جب، غدوتا صبح سویرے نکلے آپ، من اہلی کا اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین آپ متعین کر رہے تھے مومنین کو، مقاعدہ ٹھکانوں پر، للقتال جنگ کے لیے، واللہ سمیع علیم اور اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے جو واقعہ ہے یہ غزوہ احد کے بارے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مورچوں کو مومنین کو مقرر کر رہے تھے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے حال سے ہر وقت واقف ہے۔ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوئی تھی، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو اپنی غزوہ بدر کی شکست کا بہت ملال تھا اور بہت غصہ تھا، اور وہ جو تھے 3000 کا لشکر لے کے آئے تھے غزوہ احد کے موقع پر۔ تو حضرت غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 کا لشکر تھا، تو ان لوگوں میں کئی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ان کا لشکر زیادہ ہے تو ہم شہر کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم شہر کے باہر جا کر جو ہے کھلے میدان میں ان سے جنگ کرتے ہیں، شہر کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بات تھی یہ طے ہوئی کہ شہر کے باہر ہی جا کر جو ہے غزوہ احد جو ہے احد کا پہاڑ تھا جس کے آگے یہ غزوہ ہوا تھا، تو وہاں پہ جا کر پھر لڑنے کا یہ فیصلہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 1000 کا لشکر تھا ان میں جو تھا ایک منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی، جو بڑا مشہور ہے منافقوں کا سردار تھا، وہ جو تھا اس بات پر اختلاف کی وجہ سے کہ جو جنگ جو ہے وہ باہر جا کر لڑنی پڑ رہی ہے، تو جو ہے وہ اپنے جو 300 کا لشکر جو تھا نا وہ اپنے ساتھ لے کے وہ واپس چلا گیا تھا کہ ہم نہیں لڑتے باہر جا کے، ہم نے نہیں لڑنا باہر جا کے۔ تو آپ پیچھے رہ گیا تھا مسلمانوں کا صرف 700 کا لشکر۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مورچوں پر مورچے متعین کر رہے تھے مومنین کے، انہوں نے ایک دستہ جو تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو ہے ان کی جو ہے ان کی سپرویژن میں انہوں نے جو ہے وہ پہاڑی پر اس کو جو ہے متعین کیا تھا، تیر اندازوں کا دستہ تھا، اور انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے ہماری پرندے حدیث میں آتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے ہی مشکل حالات دیکھو، تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی اور کہ لوگوں کو ہم تک آنے نہیں دینا، تم لوگوں نے تیر انداز وہاں پہ متعین کیے ہوئے تھے۔ تو جو اللہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، اس میں مسلمانوں کو جب فتح ہونے لگی تو مسلمان اپنا جو مال غنیمت چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو اس وقت اس غزوے میں جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی تھیں اس میں ایک بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ جو تھے پہاڑی پہ جو متعین سپاہی تھے وہ مال غنیمت کی لالچ میں آ گئے، اور وہ اپنی جو ہے جگہ چھوڑ کے تو وہ جو ہے انہوں نے اپنی جگہ خالی کر دی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے انہیں منع کرتے رہے، لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑ کے تو مال غنیمت میں جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں لگے۔ تو اس وقت جو تھے حضرت خالد بن ولید جو تھے، بڑے سپہ سالار تھے وہ، اور بڑے فوجی جو ہوتے ہیں، فوجی جو جنگی جو ہوتی ہیں ٹرکس ہوتی ہیں ان کو بڑی اچھی آتی تھیں۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا پہاڑی پہ رستہ خالی ہو گیا، مورچہ خالی ہو گیا، تو انہوں نے گھوم کر تو اس طرف سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کو اس وقت شدید جانی نقصان ہوا، اور یہ بھی خبر پھیل گئی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جس پر صحابہ کے جو حوصلے تھے مزید پست پا گئے، اور مزید جو ہے صحابہ کی شہادتیں ہوئی۔ پھر جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے لیکن حیات تھے، تو ان لوگوں کی ہمت آئی، پھر اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن جو یہ غزوہ ہے چونکہ اس میں کافی مسلمانوں سے غلطیاں بھی ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مسلمانوں کو ہمت بھی دلا رہا ہے، اور ان کے جو ہے ان کے ارادوں سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر کر رہا ہے۔ از ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتانی، 2 گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی کر جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ولی ہے ان دونوں کا، دوست تھا ان دونوں کا، ولی تھا ان دونوں کا، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، پس توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یہ جو 2 گروہ تھے یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے 2 قبیلے تھے جو کہ بہت سچے مسلمانوں کے جنگجو قبیلے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے جب وہ 300 کا لشکر لے کے اندر سے واپس چل گیا تھا تو باقی مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا تھا، تو
تو اس وقت ان 2 گروہوں نے بھی کہا کہ ہم 3000 کے مقابلے میں ہم 700 کیا کر لیں گے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے ارادے بھی ڈگمگائے، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کیا کہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے اللہ ان کا ولی تھا، یعنی انہوں نے اللہ پر پھر توکل کیا، اور اللہ ہی پر اللہ مسلمانوں کو جو ہے توکل کرنا چاہیے. تو وہ دونوں جو قبیلے تھے وہ غزوے میں شریک ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہرحال مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق مدد دی تم کو اللہ نے، نصرکم اللہ تم کو مدد دی اللہ نے، بِبَدْرٍ بدر کے مقام پہ، وَأَنْتُمْ اور تھے تم اذلہ بہت کمزور، صرف 313 کا لشکر تھا اور وہ جو تھے 1000 کفار تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بہت کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. استقولوا جب آپ کہہ رہے تھے، استقولوا جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنین سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا نہیں کافی ہوگا تم کو، أَن يُمِدَّكُمْ یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 کے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے. کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں مومنین کو یہ حوصلہ دے رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے، منزلین نازل کیے ہوئے. تو انہوں نے کہا بلا، لوگوں نے کہا بلا، بلکہ ان تصبروا، یعنی جو ہے ان کو اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ تو جب بلا ان تصبروا بلکہ اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور ڈرو، ویاتوکم وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم اپنے جوش سے، ھذا یمددکم ھذا اس طرح، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب. کہ جو ہے جو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم صبر کرو گے اور تم ڈرو گے تو وہ بے شک تمہارے پاس پورے جوش سے بھی آئیں گے، تو اس طرح مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 کے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، مصومین جو نشان زدہ ہیں. کہ اس جو یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں مسلمانوں کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے بدر کے مقام پر بھی فتح دی تھی حالانکہ تم کمزور تھے. تو جو ہے مسلمانوں کو اللہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے مسلمانوں سے کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہوگی کہ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے، تو بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور وہ آئے تمہارے پاس پورے جوش کے ساتھ جو حملہ آور ہے، تو اللہ کرے گا تمہارا رب کرے گا تمہاری مدد، ساتھ 5000 فرشتوں کے جو کہ نشان زدہ ہیں. نشان زدہ سے مراد یہ کہ وہ اپنا جو ہے ٹارگٹ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ مارکڈ ہوتے ہیں کہ وہ کس کو انہوں نے جو ہے وہ جا کے ختم کرنا ہے. وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اسے، یعنی جو ہے یہ جو مسلمانوں کی جو مدد کی اللہ نے اسے، وما جعلہ اللہ نہیں بنایا اسے اللہ نے، الا بشرا مگر خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی ساتھ اس کے، یعنی اس مدد سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وما اور نہیں، ومن نصر اور نہیں مدد، اللہ مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم جو کہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس سے کوئی مدد نہیں اور اللہ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. لیقطع طرفاً تاکہ قطع کر دے، طرفاً ایک حصہ، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا وہ رسوا کرے انہیں، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مسلمانوں کی مدد کی غیب سے وہ اسی لیے تھی کہ جو لوگ کافر ہیں وہ رسوا ہوں اور وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے، من الامری معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، او یتوبو چاہے وہ مہربان ہو جائے، علیہم ان پر، او یعذبہم یا وہ عذاب دے انہیں، فإنہم تو بے شک وہ ہم الظالمون بے شک وہ ظالم ہیں. جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہے
آپ پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس معاملے میں آپ اس معاملے میں ذمہ دار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہو جائے. یہ ان پر یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ پلٹ گئے تھے، جو لوگ عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ کر واپس چلے گئے تھے جنگ سے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بڑے فکر مند تھے کہ انہوں نے غزوے سے یہ پیچھے ہٹے، اللہ کے حکم سے یہ پیچھے ہٹے ہیں تو ان سے اللہ سخت ناراض نہ ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے، وہ تو ان کی خواہش تھی کہ سب مسلمان جو انسان جو وہ اللہ کے حکم سے بخشے جائیں اور اللہ کی رحمت میں آئیں، تو وہ ان کے لیے فکر مند ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس معاملے میں پریشان ہونا نہیں ہے کہ وہ اللہ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، یا کہ چاہے اللہ انہیں معاف کرے یا اللہ انہیں عذاب دے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ ظالم تھے، یعنی کہ جنہوں نے جو پلٹ گئے، جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، بہرحال انہوں نے ظلم کیا. لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ چاہے تو انہیں بخش دے اور اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دے لمن یشاء جس کو وہ چاہے، ویعذب اور وہ عذاب دے من یشاء جس کو وہ چاہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ دیکھیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس کو بھی چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے وہ بخش دے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی بڑی پیاری صفت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خطائیں کس سے نہیں ہوتی ہیں، ہر سب سے ہوتی ہیں. وہ لوگ جو اس وقت منافقین کی باتوں میں آ جاتے تھے، لوگ جو منافقین تھے مسلمانوں کو کمزور کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر ہے کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور اللہ پاک جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ سارے اس میں غزوہ احد کا واقعہ تھا. اس رکوع میں آپ کو سمجھ آئی ہو تو اپنا یہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اس کو انفارمیشن کے لیے، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.